فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وشفيعنا ونبينا ومولانا وملجانا وأشرفنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں: اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وآل بیتک اجمعین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا. اللہ جل جلالہ و عما والہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب الاولاد، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. کرم پر کرم بالا کرم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی اور اپنے گھر میں ایک جگہ جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا. صاحبو، جیسا کہ قرآن مقدس کہہ رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ لوگوں تم اپنے معبود حقیقی کی نعمتوں کا چرچا کرو. اس آیت مبارکہ پر بارہا ہم نے سن لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا ہم شمار کر ہی نہیں سکتے. اس لیے بار بار اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر ہم اپنے دلوں کو منور کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں یہ بھی فرما رہا ہے: ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها.
کہ بے شک اے لوگوں تم اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے، اکٹھا نہیں کر سکتے۔ جب اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی نعمتوں کی کاؤنٹنگ امپاسبل ہے، تو اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا بدلہ چکانا بھی امپاسبل ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کی نعمتوں پر جتنا بھی چرچا کریں تب بھی اللہ لفظ الف کے برابر بھی ہم اس کی نعمتوں کا چرچا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ پاک یہ بھی فرما رہا ہے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اب کہنے والے کہیں گے کہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، فرائض کے علاوہ اتنے نوافل پڑھے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، زکوٰۃ کے علاوہ اتنے ہم نفیل صدقات خیرات کیے، اتنے مدارس بنائے، اتنے مساجد بنائے، سب کچھ کیے، تو کیا رب کی نعمتوں کا بدلہ ہم نے ابھی ادا نہیں کیا؟ تو اللہ پاک فرما رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اے بندگان خدا، اے میرے بندو، اگر تم ساری زندگی، اگر تم کو اس فنا ہونے والی دنیا میں 1000 سال کی زندگی بھی اگر دے دی جائے اور اس 1000 سالہ زندگی میں ایک لمحہ خالی چھوڑے بغیر رب کی کبریائی، رب کی عظمت، رب کی شان و شوکت کا ذکر کرتے چلے جائیں، تب بھی قرآن کہتا ہے کہ تم رب کی نعمتوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اسی لیے قرآن نے یہ بھی فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ شکر گزار بننے کے لیے بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ رب کی نعمتوں کا چرچا کریں، رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، رب تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں، رب تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کریں، رب تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت، آپ کی شان و شوکت، رب کی قدرت کو کیوں بیان کریں؟ بار بار کیوں بیان کریں؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ میرا رب فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو، جتنا تم میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے اتنا ہی تمہاری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کیا جائے گا، اور بھی اضافہ کیا جائے گا۔ جیسے جیسے بندہ رب کی کبریائی بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں، اس کے مقدر میں نے اتنا لکھا تھا، لیکن اس کے مقدر کو بڑھا دیا جائے، اس کی تقدیر کو بڑھا دیا جائے، اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کیا جائے، تاکہ دنیا میں زندہ بھی رہے تو لوگ کہیں یہ خدا کا مومن بندہ جا رہا ہے، خدا کا خوف رکھنے والا جا رہا ہے، میری حمد و ثنا بیان کرنے والا جا رہا ہے، میرے محبوب کی رسالت کا اقرار کرنے والا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب آفات و بلیات بھی تمہارے پاس آ جائیں تو آفات و بلیات بھی آنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ رب کا شکر گزار بندہ ہے، یہ رب کی حمد و ثنا بیان کرنے والا ہے، یہ رب کے محبوب محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے والا ہے۔ ہم اس کو کیا نقصان پہنچا سکیں گے، ہم اس کو کیا ایذا دے سکیں گے؟ بس اتنا ہی نہیں، بتایا جاتا ہے کہ ملک الموت جب آئے روح قبض کرنے کے لیے تو بتایا جاتا ہے جو نیک بندے ہوں گے خدا کے، چاہے وہ موت کا بہانہ بیماری ہو، چاہے موت کا بہانہ ایکسیڈنٹ ہو، چاہے موت کا بہانہ سونا ہو، کسی بہانے سے موت آئے، جب ملک الموت کا فرشتہ آئے تو روح ڈائریکٹ اس کے ہاتھوں میں چلی جائے گی، ڈائریکٹ اس کے ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ ملک الموت کا فرشتہ ہمارے جسم کے جس حصے سے روح نکالنا چاہتا ہے روح اس کے ہاتھوں میں پہنچ جاتی ہے، لیکن جب مجھ جیسا گنہگار
مرنے کا وقت آ جائے، ملک الموت آ جائے مجھ جیسے گنہگار کے پاس، تو کیا ہوگا؟ روح ڈائریکٹ ملک الموت کے ہاتھوں میں نہیں جائے گی، روح جسم میں پھرتی رہے گی، کبھی پیر میں جائے گی تو کبھی ہاتھ میں، کبھی سینے میں، کبھی پیٹ میں، کبھی دماغ میں، کبھی سر میں، پورے جسم میں سیر کرتی رہے گی، جس کو کہتے ہیں سکرات کا عالم۔ سکرات کا عالم آج کی زبان میں اگر کہیں وینٹیلیشن، آکسیجن، جو مصنوعی آکسیجن لگائی جاتی ہے، جو وینٹیلیٹر پر لٹایا جاتا ہے، وہ سکرات کا وقت ہوتا ہے۔ میں اللہ معاف کرے وینٹیلیٹر پر مرنے والوں کی توہین یا ان پر طنز نہیں کر رہا ہوں، بس بتا رہا ہوں خدا کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، خدا کے جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں، ان کی روح ملک الموت کے ہاتھوں ڈائریکٹ چلی جاتی ہے، اور ان شکر گزار بندوں کی روح جب ملک الموت قبض کر لے، اپنے ہاتھ میں لے لے، تو بتایا جاتا ہے کہ زمین سے یعنی فرش سے عرش تک اللہ کے مقرر کردہ فرشتے قطار بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تاکہ اس محبوب بندے کی، اس نیک بندے کی، اللہ کے اس فرما بردار بندے کی روح کو خدا کی بارگاہ میں ہم پہنچائیں گے۔ فرشتے سبقت لے جاتے ہیں، اور جو گنہگار ہوتے ہیں ان کی روح جسم میں ٹھہرتی رہتی ہے، بڑی مشکل سے ملک الموت کے ہاتھ لگتی ہے، وہاں کوئی فرشتہ لینے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اے بندو میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ، میری نعمتوں کا چرچا کرو، جیسے میں نے اس سے پہلے کہہ دیا، 2-3 مرتبہ کہہ دیا۔ اللہ کی نعمتوں پر ہم کہتے ہیں رمضان کے آنے پر ہم نے روزہ رکھا، ہم نے حج پر حج کیا، عمرے پر عمرہ کیا، زکوٰۃ پر زکوٰۃ دی، قربانی ایک جانور ہم پر واجب تھی، لیکن اللہ نے جو دولت دی تھی اس کے بدلے ہم ہر سال 10-10، 20-20 جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ہم نے دولت کو تو قربان کر دیا، لیکن یاد رکھ لیں وہ سب اعمال اپنی جگہ ہیں، اپنی جگہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میری قدرت پر تم کامل یقین رکھتے ہو، میرا خوف رکھتے ہو، میری فرما برداری کرتے ہو، تو اسی طرح میرے محبوب نبی سردار الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، اشرف الانبیاء، تاج الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرنا، نبی کی رسالت کا بھی اقرار کرنا۔ اسی لیے کسی عاشق رسول نے کیا یقول کہا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کا کیا کہنا۔ سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کا کیا کہنا، ہر شے پر لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کا کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا۔ قرآن پڑھو محمد الرسول اللہ، اذان پڑھو محمد الرسول اللہ، اقامت پڑھو محمد الرسول اللہ، مسجد کے محراب و منبر پر دیکھو محمد الرسول اللہ۔ ارے حد تو یہ ہے جب جنت میں جاؤ گے، جنت کے باب الداخلے پر جس طرح ہمارے والد بزرگوار افضل البشر، اللہ کے سب سے پہلے نائب، جنہوں نے اللہ پاک نے جن کو اس روئے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا، اپنا پہلا خلیفہ بنا کر بھیجا، انسانی شکل صورت میں بھیجا، وہ باپ ہمارے والد بزرگوار حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام، جو بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے، اللہ کی قدرت کاملہ، فرشتوں کے ہاتھوں میں پانی اور مٹی کے ذریعے جب روح پھونکی گئی، روح پھونکنے کے بعد
جنت کی سیر کرائی گئی تو ہمارے بڑے بزرگوار حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے دیکھا، مشاہدہ فرمایا کہ جنت کے باب داخلے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصب کیا ہوا تھا۔ جب جنت میں داخل ہوئے، در و دیوار پر، درخت کی ٹہنیوں پر، درخت کے پتوں پر سمندر کی جو لہریں جا رہی ہیں اس پر بھی نقش تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہاں تک بتلایا گیا کہ حوروں کی جبینوں پر، حوروں کی جبینوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصب کیا ہوا تھا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اتقوا فراست المؤمن، لوگوں مومن کی نظر سے ڈرو، مسلمان کی نہیں، مومن کی نظر سے ڈرو۔ کیوں؟ ینظروا بنور اللہ، جب مومن دیکھتا ہے، جب مومن دیکھتا ہے، بظاہر آنکھ اس کی ہوتی ہے لیکن خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن بندوں کی آنکھیں ہیں، عام بندوں کی آنکھیں ہیں، مجھ جیسے گنہگار بندوں کی آنکھیں ہیں، لیکن نبی فرما رہے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، جو میدان محشر کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت گزاری فرما برداری کرتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت گزاری فرما برداری کرتے ہوئے رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، ان بندگان خدا کے لیے نبی بشارت دے رہے ہیں، ینظروا بنور اللہ، جب بندہ مومن دیکھتا ہے تو بظاہر آنکھ اس کی ہوتی ہے لیکن خدا کے نور سے دیکھتا ہے، خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو خدا کا نور وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جس کو بخاری مسلم نے متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم نے روایت کی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا، کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان مبارکہ سے ارشاد فرمایا کہ اے جابر سنو کہ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر میرے نور کے حصے ہوئے، ان حصوں سے یہ کائنات بنائی گئی، یہ عرش و کرسی بنایا گیا، یہ جنت اور دوزخ بنائی گئی، یہ لوح و قلم بنایا گیا، یہ شجر و حجر بنایا گیا۔ پھر آگے حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ اللہ جو جامع کے فاؤنڈر ہیں، وہ اپنی معرکۃ العرب تصنیف لطیف انوار احمدی کے اندر تحریر فرماتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا من کنت نبی، معاف کرنا، کنت نبی آدم بین الماء والطین، کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ کنت نبی آدم بین الروح والجسد، نبی فرما رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت ابھی آدم جسم اور روح کے درمیان تھے، پانی اور مٹی سے آدم بنائے جا رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، جسم اور روح کے درمیان تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے اس کائنات کو وجود دینا چاہا، اپنے راز کے پردوں کو اٹھانا چاہا، اپنی ربوبیت کو ظاہر کرنا چاہا، اپنی اکتائیت کو ظاہر کرنا چاہا، اپنی سمتیت کو ظاہر کرنا چاہا، اپنی حکومت کا سکہ بتانا چاہا،
تو اللہ نے کسی اور چیز کو پیدا نہیں کیا، کسی اور مخلوق کو پیدا نہیں کیا، سب سے پہلے پیدا فرمایا تو اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اس آیت مبارکہ کے ترجمہ کرنے والوں میں بعض حضرات یہ اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صرف خدا کے ساتھ منسوب ہے، لیکن خدا کہتا ہے میں تو قادر مطلق ہوں، میں تو ہوں ہی ہوں، پہلا میں ہی ہوں۔ لیکن شان نزول کے اعتبار سے علماء ربانیین، مفسرین ربانیین لکھتے ہیں کہ یہاں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ خدا کی قدرت کی طرف نہیں بلکہ انسانی شکل و صورت کے اعتبار سے بتا رہا ہے، انسانی شکل و صورت کے اعتبار سے بتا رہا ہے۔ تو انسانی شکل و صورت کے اعتبار سے اگر ہیں تو وہ ذات نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، وہی اول ہے وہی آخر ہیں، یعنی انبیاء و رسول میں سب سے پہلے نبی محمد الرسول اللہ، سب سے آخر میں نبی محمد الرسول اللہ جی۔ والظاہر والباطن، ظاہر بھی وہی ہے باطن بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے باطن بھی وہی ہے۔ اگر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوتی، اگر رب تبارک و تعالیٰ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انسانی شکل و صورت میں بنا کر نہ بھیجتا تو پھر ہماری زندگیاں کیا ہوتی؟ اندازہ کر رہے ہیں۔ مجھے کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف کرنے والا میں نہیں ہوں۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اصول بتائے، زندگی کے آداب بتائے، زندگی کے طور طریقے بتائے، ماں باپ کے آداب بتائے، ماں باپ کے احکام بتائے، ماں باپ کی فضیلت بتائی، اولاد کی تربیت کا معاملہ کیا ہے بتلایا، پڑوسی کے حقوق کیا ہے بتلایا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے بتلایا، چھوٹوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے بتلایا، بڑوں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے بتلایا، بازار میں چلے تو کیسے چلے بتلایا، قرآن پڑھے تو کیسے پڑھے بتلایا، نماز پڑھے تو کیسے پڑھے نبی نے بتلایا۔ اس کے باوجود ہماری زندگیاں کیسی ہیں یہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ سوچ لے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں اگر نبی پہلے تھے تو پھر آخر میں کیسے آئے؟ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بتاؤں گا نبی پہلے ہیں تو آخر میں کیسے۔ میں آپ کو دنیاوی مثال کے ذریعے بتاؤں گا۔ آپ سنتے ہیں ہمیشہ کوئی قرآن حدیث صرفی نحوی تحقیق آپ کے سامنے نہیں رکھتا، موٹے موٹے انداز میں بات کرتا ہوں تاکہ ہر کسی کے بات دل میں سمجھ میں آ جائے، ہر بات ہر کسی کو سمجھ میں آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے جو ہم سانس لے رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین کے دھون کا صدقہ ہے ہم جو زندہ ہیں اور مومن کہلانے کے قابل ہیں۔ ورنہ اگر ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، ایک لمحے کے لیے خدا کی رحمت ہم پر نازل نہیں ہو سکتی۔ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، آج کے پرفتن دور میں، آج کے دور میں، اب تک کی بات نہیں، آج کے دور میں کر رہا ہوں، ایک منٹ کے لیے بھی خدا کی رحمت ہم پر نازل نہیں ہو سکتی۔ تو اتنا سب کہنے کی وجہ یہ ہے 1447 ہجری میں ہم داخل ہو چکے ہیں، جس کا دوسرا مہینہ اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ 1447 یہ ہجری جو ہم کہتے ہیں، ہجری کیوں کہتے ہیں صاحب؟ ہم نے سوچا کبھی؟ جس کو معلوم، جس کو نہیں معلوم بس وہ لکھ دیتے ہیں ہجری۔ مطلب کیوں لکھتے ہیں یہ بھی کبھی سوچنا چاہیے۔ آپ کہیں گے نہیں، ڈیٹ ہے اپنی جگہ، وہ ڈیٹ بھی، وہ تاریخ بھی اپنی جگہ ایک راز پوشیدہ رکھتی ہے۔ ہجری کہتے ہیں جب پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے شہر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یثرب جا چکے
مدینہ منورہ جس کو آج کہا جاتا ہے، اس سرزمین کو یثرب کہا جاتا تھا۔ اس وقت نبی کے قدموں کی بدولت وہ یثرب جا کر مدینہ بن گیا۔ تو وہ ہجرت کرنے کے بعد ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے، اس لیے ہجری کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے یثرب کی جانب، مدینہ منورہ کی جانب جو رخت سفر باندھا، وہ ہجرت۔ تو ہجری اسی اعتبار سے ہے۔ تو 1447 سال ہو چکے ہیں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر۔ اب آپ سن رہے ہوں گے سوشل میڈیا کے ذریعے یا اپنے علماء سے، مشائخ اعظام سے، سادات اکرام سے، کہ اس مرتبہ ربیع المنور میں 12 ربیع المنور کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت 1500 سالہ جشن ولادت منائیں گے ہم۔ تو کیا ہے 1447، 1500 ہوئے نہیں یہ ہم سوچتے ہیں، تو اسی لیے میں نے پہلے آپ کو بتلا دیا، ظاہری اعتبار سے 1500 سالہ ہے، باطنی اعتبار سے ہمارے نبی اس وقت بھی نبی تھے جب اب یہ کائنات نہیں بنی تھی، زمین بنی نہیں تھی، زمین پہ رہنے والا کوئی نہیں تھا، آسماں بنا نہیں تھا، آسماں کے سائے میں رہنے والا کوئی نہیں تھا، سورج بنا نہیں تھا، سورج کی روشنی میں رہنے والا کوئی نہیں تھا، چاند ستارے بنائے نہیں گئے تھے، چاند ستاروں کی چمک دمک میں رہنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہمارے نبی اس وقت بھی نبی تھے، اس لیے نبی نے فرمایا کنت نبی آدم بین الماء والطین، کنت نبی آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت نبی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ تو ظاہری اعتبار سے جہاں 1500 سالہ جشن ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ 1500 سال کیسے ہوتے ہیں آپ سن لیں۔ 1447 یہ ہو گئے جس وقت ہمارے نبی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں، اس وقت آپ کی عمر شریف 53 سال تھی، 53 ایئرس، 53 سال آپ کی عمر تھی ظاہری اعتبار سے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ہمارا ایمان و اعتقاد اس بات میں ہم یہی کہتے ہیں، ظاہری اعتبار سے آپ کی عمر یہ تھی، ظاہری اعتبار سے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ورنہ حقیقت اگر دیکھ لیں وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں جو لوگ آج نبی کی میلاد منانے کو شرک اور بدعت کے فتوے دیتے ہیں، نبی کی میلاد منانے کو جو فضول خرچی کہتے ہیں، جو نبی کی میلاد منانے پر طرح طرح کے غلط کمنٹس کرتے ہیں، غلط اعتراضات کرتے ہیں، ان کے اجداد کی کتاب اٹھا کر پڑھیں، ان کے اجداد کی کتاب اٹھا کر پڑھیں۔ کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، تقویۃ الایمان کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، آج کی مت اٹھائیے تقویۃ الایمان، 50 سال 70 سال پہلے کی تقویۃ الایمان اٹھائیے، آج ایڈیشن بدلتا ہے تو اس میں تحریف ہو جاتی ہے۔ انہوں نے لکھا اگر کسی نے نبی کو مردہ جانا تو دنیا مردہ ہے، اگر کسی نے نبی کو مردہ جانا تو کہنے والا مردہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی زندہ ہے، اس لیے دنیا زندہ ہے، نبی زندہ ہے، کائنات زندہ ہے۔ تو 53 سالہ عمر شریف مکہ مکرمہ کی اور ہجرت کے 1447 سال، 1447 پلس 53 equal to 1500 ایئرس، 1500 سالہ جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس آخر میں آپ سے یہ بھی کہوں گا، کہنے والے کہیں گے کہ محبت میں سب جائز ہے، یہ اس طرح نہیں۔ محبت رسول کا دعویٰ کریں صرف ان الفاظ کے تحت نہیں، اس نعرے کے تحت نہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس پر نہیں۔ یہ شعر کے ذریعے، ان الفاظ کے ذریعے نبی کی محبت نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی رکھا، آئندہ جمعہ کے درمیان حاضر ہوا
تو اس شعر پر بھی آپ سے گفتگو کروں گا کہ محبت رسول میں میلاد پاک ہمیں کیسے منانا ہے، ہمیں کیسے منانا ہے۔ لیکن نبی کی میلاد آج ہم نہیں منا رہے ہیں، 1400 سال سے نہیں منایا جا رہا ہے، بلکہ ہمارے والد بزرگوار حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی نبی کا میلاد منایا، حضرت نوح نے بھی نبی کا میلاد بنایا، حضرت ابراہیم نے بھی نبی کا میلاد منایا، حضرت موسیٰ نے بھی نبی کا میلاد منایا، حضرت عیسیٰ نے بھی نبی کا میلاد منایا، بلکہ اللہ کے محبوب بندوں نے سبوں نے میلاد منایا، چاہے ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، خواجہ غریب نواز ہو، خواجہ بندہ نواز ہو، غوث العظم ہو، امام اعظم ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام مالک ہو، لیکن سب کے طریقے الگ تھے، سب کے جلوے الگ تھے، سب کا زمانہ الگ تھا، ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے میلاد منایا نبی کا، اور ہمیں بھی میلاد منانا چاہیے۔ انکار کرنے والا یہ اس کی مرضی ہے، خاتمے کے وقت اس کے ساتھ کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، میدان محشر میں کیا صلہ دیا جائے گا، مگر ہم تو نبی کا میلاد مناتے رہیں گے۔ اتنا ہی نہیں، کیونکہ ربیع المنور کی آمد ہے، نبی کے ماہ مبارک کا استقبال کرنے کے لیے میں ابھی سے کہتا ہوں کہ یاد رکھ لیں، ساری دنیا میں پیغام عام کر دیں، برادران وطن ہو کہ برادران اسلام، چاہے کسی کا عقیدہ کچھ ہو، ہم تو نبی کا میلاد اس دنیا میں رہ تک منائیں گے، ہمارے معصوم نسلوں کو سکھا کر جائیں گے کہ بابا اگر تمہیں سر چھپانے کے لیے سایہ نہ ملے، پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کا دانہ نہ ملے، جسم ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہ ملے، لیکن نبی کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دینا، نبی کا میلاد مناتے رہنا۔ اتنا ہی نہیں، اس بات پر یقین کامل ہے، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، خدا کی ذات کو حاضر و ناظر رکھ کر کہہ رہا ہوں، اگر رب تبارک و تعالی کل میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے جب ہمیں دوبارہ زندہ کر دے، اگر رب وہاں بھی اگر ہمیں حکم دے کہ اے بندو دنیا میں میرے محبوب کا میلاد مناتے تھے، آج بھی میرے نبی کے قصیدے پڑھو، تم اپنی قبروں سے اٹھتے ہوئے نبی کی شان بیان کریں گے، نبی کے قصیدے پڑھیں گے، نبی کی نعتیں پڑھیں گے، اسی نبی کے صدقے ہماری مغفرت ہونے والی ہے، اسی نبی کے صدقے سکون کی سانس ہمیں مل رہی ہے، اسی نبی کے صدقے خدا کی رضا و خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ رسول۔ جزاکم اللہ خیر جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔